جہاں بات ہو گلگت بلتستان کی، پاکستان کے دفاع اور سیکیورٹی کی، خطے میں ہونے والی تبدیلیاں، افغانستان، کشمیر اور انڈیا، ہم رکھیں گے گہری نظر۔ ہم بات کریں گے حقائق اور دلائل کے ساتھ۔ میں ہوں بریگیڈیئر مسعود احمد خان، ایم ٹو ایم اردو، جڑے رہیں منٹ ٹو منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بریگیڈیئر مسعود ہوں۔ آج کی اس ولاگ میں گلگت کی حالیہ صورتحال پہ بات چیت کروں گا، اور وہاں پہ جو ایک تناؤ کی صورتحال تھی، اس کا جو فائدہ اٹھایا انٹرنیشنل میڈیا نے اٹھایا، اور بالخصوص انڈیا نے اس پہ مرچ مسئلہ لگا کے اپنے فائدے کے طور پہ استعمال کیا۔ اسی طرح سوشل میڈیا میں کچھ جو غیر ذمہ دار لوگ تھے، انہوں نے بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور فیک خبریں انہوں نے چلانی شروع کر دی تھی۔ گلگت بلتستان میں اسلام جو ہے 12ویں صدی کے قریب آیا، اور خاص طور پہ گلگت والے ریجن میں 6 صوفیوں کا جو سید تھے، ان کا بہت بڑا نام ہے اور بڑا مقام ہے، جو اسلام لے کے یہاں پہ پہنچے۔ جب ہم بلتستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں بلتستان میں جو اسلام کو پھیلانے میں جن کا بہت بڑا کردار تھا، وہ امیر کبیر سید علی ہمدانی کا تھا، اور بعد میں سید محمد نور بخش بھی آئے، پھر میر شمس الدین عراقی بھی آئے ہیں۔ آج جب ہم چلاس دار تانگیر کی بات کرتے ہیں تو اسلام ان علاقوں میں بیسیکلی آیا۔ سید جو تھے کاغان کے، وہ آئے، پھر دیر سے پشتون آئے ہیں، اور اسی طرح کوہستان سے لوگ آئے ہیں۔ گزر اور ہنزہ والی سائٹ میں تاج الدین مغل جو بدخشاں کے حکمران تھے، وہ انہوں 2 دفعہ گلگت پہ حملہ آور ہوئے تھے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے ان کے دور میں جو اسماعیلی سیکٹ تھا وہ یہاں پہ پروان چڑھا۔ اگر دیکھا جائے تو بنیادی عقائد کی جب ہم بات کرتے ہیں، شیعہ و سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ توحید پہ، رسالت پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور قرآن پہ سب متفق ہیں۔ تاہم ہمارے آگے جا کے کچھ جو اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ یہ ایک تناؤسی صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہے۔ گلگت بلتستان میں شیعہ سنی ہو، اسماعیلی ہو، نور بخش، ان سب کے آپس میں تعلقات ہیں اور آپس میں رشتوں میں باندھے ہوئے ہیں۔ آج گلگت بلتستان میں آپ جائیں گے، آپ کو فیملیز ملیں گے، آدھے شیعہ ہیں، آدھے سنی ہیں، آدھے اسماعیلی ہیں۔ اور مجھے خود بھی یاد ہے کہ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے گلگت میں جو ایک ماحول تھا امن کا، بھائی چارے کا، تو وہ ایک مثالی قسم کا معاشرہ تھا۔ تاہم جب 1972 میں گلگت بلتستان میں فرسٹ ٹائم ایڈمنسٹریٹو چینجز ہوئے، جب FCR ختم ہوا، اسٹیٹس آف نگیر اور ہنزہ کو ختم کر دیا گیا، اسٹیٹ سبجیکٹ رول ختم کر دیا گیا، تو باہر سے پھر لوگوں کا آنا شروع ہوا۔ تو کہا جاتا ہے اس سے ایک امپیکٹ پڑا جو گلگت بلتستان میں سیکٹیرین جو ایک مسئلہ جو سٹارٹ ہوا۔ تاہم ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، لیکن 1983 میں، 83 میں، 88 میں، 2005 میں بہت افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، اور گلگت بلتستان کے ایک المیہ سے کم نہیں تھے جن میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، جس کی وجہ سے ایک تناؤ کی صورتحال پیدا ہوئی۔ 2005 سے پہلے یہاں پہ یہ اکا دکا واقعات ہوتے تھے، لیکن 2005 کے بعد بدقسمتی سے یہ واقعات رونما ہونا، زیادہ تر ریگولر سمجھنے کے ہونا شروع ہوئے تھے۔ لیکن ہم نے چند سال پہلے گلگت میں بہت ایک مثبت تبدیلی دیکھی دونوں مسالک میں۔ جب گلگت میں چلاس میں تبلیغی اجتماع ہوا تو اہل تشیع کے جو جہت علماء تھے وہ چلاس گئے، وہاں انہوں نے اس میں شرکت کی۔ اور اسی طرح گلگت میں جب تبلیغی اجتماع ہوا تھا تو وہاں پہ آغا راحت الحسینی خود تشریف لے کے گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے اجتماع میں شرکت کی۔ اسی طرح قاضی نثار کی طرف سے بھی مثبت قسم کے بیانات اس دوران دیے گئے ہیں، اور گلگت کے لوگوں کے لیے یہ خوشی کا لمحہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بھائی بندی اور ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ان میں ہو رہی ہے۔ لیکن جو حال ہی میں جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے 2 ہفتوں میں، جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ اور اس کے بعد بیانات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس سے علاقے میں ایک قسم کا تناؤ پیدا ہوا، لوگوں میں ایک خوف و ہراس پیدا ہوا،
اور اس میں سوشل میڈیا نے بہت غیر ذمہ دارانہ اپنا رول ادا کیا اور طرح طرح کی خبریں انہوں نے کریڈٹ لینے کے چکروں میں انہوں نے شروع کر دیے۔ ہمیں احساس ہونا چاہے کہ گلگت بلتستان کی ہسٹری ایسی رہی ہے کہ ایک آدھا واقعہ بھی نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس لیے ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ غیر ملکی طاقتوں کا بھی یہاں پہ نظر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سی پیک بھی گزرتا ہے، تو دشمن کی کوشش ہوگی کہ ہمیں آپس میں لڑا کے اور اس تمام جو پروجیکٹس ہیں اور ان کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ خوشی اس بات کی بھی ہے کہ نوجوان جو طبقہ ہے آج کل گلگت بلتستان میں، ان میں بہت اویئرنیس ہے، اور وہ سارے چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے تمام مسالک جو گلگت بلتستان میں مل کے رہیں اور اس میں ہم اس جھگڑے سے باہر نکلیں۔ ہم سب کو چاہیں، جس میں علماء شامل ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ شامل ہیں، پروفیشنل شامل ہیں، مزدور شامل ہیں، طلباء شامل ہیں، خواتین شامل ہیں، ہم سب کو مل کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں علاقے کی تعمیر و ترقی میں ہم نے اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے۔ کیا ہم مسالک کے ان جھگڑوں میں پڑے رہیں گے؟ تو ہمیں آگے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ کسی بھی مسلک کے جو عقائد ہیں اور مقدس شخصیات ہیں، ان کا احترام ہم سب پہ لازم ہے، یہی ہمیں دین بھی سکھاتا ہے، اور ہمیں آپس میں بیٹھ کے آپس میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے فیصلے کرنا چاہیے، انسٹیٹ کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے رہیں۔ اور مجھے امید ہے پہلے سے بھی پیس کمیٹیاں بنی ہوئی تھی، لیکن اب ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ پیس کمیٹیوں کو فعال ہونا چاہیے، اور وہ گورنمنٹ کی ضرور مدد کریں تاکہ آپس میں بھائی چارگی کا وہ جو ہے فضا اس کو آگے مضبوط بنائیں۔ اور ہمیں یقیناً مذہبی منافرتوں سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جی مزید ہم عالمیوں کو ہمارے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا، آلریڈی اتنا ہمارا نقصان ہو چکا ہے، اور ان چکروں میں ہمارا آپس میں خلیش اور گہری ہوتی جا رہی ہے، تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری خلیش آپس میں بڑھے، آپس میں بھائی چارگی ہماری اس میں بڑھے۔ اور دیکھیں کہ قرآن میں ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو رسی کا مطلب ہے قرآن ہے، رسول کی سنت ہے، اور یہی دین ہے، توحید ہے، ہم نے انہی پہ چلنا ہے۔ تو اگر جب ہم ان چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہے اور اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر باقی مسائل پہ ہمیں ان کو نظر انداز کر کے ہمیں آگے چلنا چاہیے، اور ہمیں یقیناً ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے کسی مسلک کا دل آزاری ہو۔ ہمیں ایک دوسروں سے محبت سے اور اس سے پیش آنا چاہیے۔ میری آخر میں سب سے اپیل ہے، درد مندانہ اپیل ہے کہ خدا را آپ بھی سنبھل جائیں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کریں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ دشمن پہلے سے ہماری طاق میں ہے، کسی بھی طریقے سے ہمیں نقصان پہنچائے، اور ہم سب مسلمان ہیں، شیعہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سنی بھی ہمارے بھائی ہیں، اسماعیلی بھی ہمارے بھائی ہیں، نور بخشی بھی ہمارے بھائی ہیں، سب بھائی ہیں، اور گلگت بلتستان ہم سب کا ہے۔ ہم سب نے مل کر گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول ادا کرنا ہے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے، اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو، سورہ ہجرات میں ہیں۔ تو سارے مسلمان ہیں، تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پیس کمیٹیز ہیں، گورنمنٹ ہے، کہ اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی ہے تو بیٹھ کے آپس میں صلح ہونی چاہیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے مل کے بھائی چارگی کے ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس لڑائی جھگڑے میں ہمارے بچوں کا مستقبل، علاقے کا امن داؤ پہ لگ سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے، میری درخواست ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے۔ ہمیں دشمن کو نہیں موقع دینا چاہیے کہ وہ ہماری اس غلط فہمی کو، مس انڈرسٹینڈنگ کو ایکسپلائٹ کرے اور ہمیں نقصان پہنچائے۔ اللہ ہمیں ہماری مدد کرے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی مدد کرے، آمین۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔